حاضرین مجلس، اقبال نوجوان کو شاہین سے تشبیہ دیتے ہیں۔ شاہین ایک ایسا پرندہ ہے جو نشیمن نہیں بناتا بلکہ محو پرواز رہتا ہے۔ وہ مسلم نوجوانوں میں شاہین کی صفات دیکھنا چاہتے تھے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اب میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں جماعت ششم کے طالب علم حسان معاویہ بھائی کو، کہ جن کا موضوع ہے اقبال اور نوجوان، کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ جناب صدر وقار، مہمانان گرامی اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے اقبال اور نوجوان۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالے طائر بام اور ہے۔ جناب صدر، کسی بھی قوم کا سرمایہ اس کا تازہ خون اور اس کا مستقبل ہے، اور اس حقیقت سے اقبال بخوبی واقف تھے۔ اسی لیے انہوں نے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ وہ بلند ارادوں اور ستاروں پہ کمند ڈالنے والے نوجوانوں کو پسند کیا کرتے تھے۔ وہ ان کی آزادی اور بلندی کے خواب دیکھتے تھے۔ وہ انہیں صاحب جنون بنانے کے خواہش مند تھے۔ وہ ان کو خودی کے بلند مقامات تک پہنچانے کے آرزو مند تھے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ معزز سامعین، وہ کون سا نوجوان ہے جو اقبال کی شاعری سے متاثر نہیں؟ اقبال نے نوجوان کو شاہین کا نام دیا ہے۔ وہ جس کی پرواز اور ارادے پختہ ہو، وہ جس کو خیالات غیروں سے نہ ملے، وہ جس کو نظریات فرنگی نہ دے، اس کو قوت خدا دے، اس کو بالوں پر اس کا ایمان دے، جو تلا تم خیر موجہ سے نہ گھبرائے، جو غازی ہو، درویش ہو، زمانے میں خدا کا آخری پیام ہو، یاسین اور فرقان کا پیغام ہو، جو امت کی طرح ہو، جو ہمارے جاویداں ہو، جو قبیلے کی آنکھ کا تارا ہو، جو الکتاب ہو، جو قابل ہو کئی شانوں کا، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، وہ ہے اقبال کا اصل نوجوان اور قابل فخر مرید۔ ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبین، جو کبوتر پہ جھپٹنے کا مزہ ہے اے پسر، جو کبوتر پہ جھپٹنے کا مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ جناب صدر، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب جدید نظام تعلیم آیا، نوجوان کی ترقی ہوئی تو الحاد بھی ساتھ آ گیا۔ وہ نوجوان جس کے اقبال پہاڑوں کی چٹانوں پر دیکھتے تھے، اس کے دل میں تنہا آسانی کی خواہش پیدا ہونے لگی، اس کی پرواز صرف ایرانی قالین تک محدود رہ گئی۔ افسوس، سچ افسوس، کہاں اقبال کے بلند خواب اور کہاں آج کا نوجوان۔ جناب صدر، میں تو کہتا ہوں کہ بادشاہی مسجد کے سامنے خوابیدہ اقبال سے جا کر کہہ دیجیے کہ اے اقبال، تیرے نوجوانوں نے غلامی پسند کر لیا ہے، تیرا نوجوان بازاروں اور گلیوں کی رنگینوں میں کھو گیا، تیرا نوجوان کی پرواز امریکہ کے ویزے تک محدود رہ گئی۔ جناب صدر، غلاموں کو آزادی تو مل جاتی ہے، لیکن غلامی پر رضامند رہنے والوں کے لیے آزادی نام کی بھی نہیں رہتی۔
نوید دو نوجوان کو کہ نوجوان مر گیا، لیکن جناب صاحب اقبال کہا کرتے تھے فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ نوجوانوں سنو، اگر تم اسی روش پر قائم رہے نہ تمہیں تاریخ معاف کرے گی نہ حشر کی سختیاں، تمہارے علم کا کیا فائدہ، تمہاری ڈگریوں کا کیا فائدہ کہ تمہاری جسم تو آزاد ہے لیکن تمہارے ذہن، تمہارے خیالات بے روت ہیں، تمہاری یونیورسٹیاں تمہیں امانت تو نہیں سکھا سکتی لیکن غلامی کا طوق ضرور پہنا دیتی ہیں۔ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر میں، بہتر ہے کہ بیچارے ممولوں کی نظر میں پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات۔ محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسوقی صورت گری علم نباتات، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ جناب صدر امید کی چراغ اب بھی روشن ہو سکتے ہیں اگر یہ نوجوان اقبال کا پیغام سمجھے تو اس دنیا سے ظلمت ختم ہو جائے گی، پھر تخت روما کو الٹنے والے خوابیدہ شیر بیدار ہو جائیں گے، پھر ظلمت رات کی سیما پار ہو جائے گی۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔